السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائس آف حق کے معزز ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل وائس آف حق پر۔ ناظرین، آج کل یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کا مسئلہ پوری شدت سے اٹھایا جا رہا ہے اور اس کا ساتھ دینے والے ساتھ دے رہے ہیں اور ہم نوائی کر رہے ہیں، مگر مسلمانوں کا اس سلسلے میں کیا موقف ہونا چاہیے اور کیا موقف ہے؟ اس سلسلے میں بعض مدعیان اسلام کے مضامین سے عوام کو اشتباہ ہو جاتا ہے، لہٰذا ضروری معلوم ہوا کہ اس کی وضاحت کر دیے جائے، اس لیے میں آپ حضرات کے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اور یکساں سول کوڈ کے مابین ایسا ہی تضاد ہے جیسے ایمان و کفر میں فرق ہے، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات اور لاحیۂ عمل ہے جس کے اپنے قوانین ہیں، اپنے اصول ہیں، اپنے ضوابط و کلیات ہیں، اور یہ سب کے سب کسی بشر و انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں بلکہ خالق کائنات اللہ عز و جل کے بنائے ہوئے قوانین ہیں۔ اس لیے کہ اسلام میں حق قوانین سازی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے، جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الحکم الا للہ، کہ حکم دینے کا اختیار صرف اللہ ہی کو حاصل ہے، کسی انسان کو یا کسی اور مخلوق کو یہ حق حاصل نہیں ہے، خواہ نبی ہو یا ولی، عالم ہو یا فاضل، فلسفی ہو یا سائنسداں، سب اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ کے لائے ہوئے قانون پر بلا چوچیرا عمل کرنا ضروری ہے۔ ان کو قانون بنانے کا کوئی حق نہیں۔ اس کے برعکس یکساں سول کوڈ جو بنے گا وہ انسانوں کی عقل و فہم، ان کے علم و تجربے کی بنیاد پر بنے گا، اور ظاہر ہے کہ اسلام نام ہے اللہ کے قانون کے سامنے سر تسلیم خم کرنے اور پھر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کا، اور یکساں سول کوڈ جب اللہ کے حکم کے خلاف انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے تو وہ اسلام کی ضد یعنی کفر ہوا۔ اس لیے اسلام میں اور یکساں سول کوڈ میں وہی نسبت ہے جو ایمان اور کفر میں ہے۔ تو جس طرح ایک شخص کفر کو اختیار کر کے مسلمان و مومن نہیں ہو سکتا، بالکل اسی طرح یکساں سول کوڈ کو تسلیم کر کے بھی کوئی شخص دائرہ اسلام میں باقی نہیں رہ سکتا۔ مگر تعجب ہے ان مدعیان اسلام پر جو ایک طرف اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں، اور دوسری طرف یکساں سول کوڈ کے نفاذ کو حق مانتے ہیں اور اس کے حق میں اپنا ووٹ پیش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دو ہی راستے ہیں، یا تو صاف صاف اللہ کے قانون کو تسلیم کر کے یکساں سول کوڈ سے برات کا اظہار کر لے، یا پھر یکساں سول کوڈ کو تسلیم کر کے دعوی ایمان و اسلام سے دستبردار ہو جائے، اور یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض کا فلسفہ جو منافقین نے بنایا تھا، جس کی تردید قرآن مجید نے کی ہے، اس کو چھوڑ دے، کیونکہ یہ فلسفہ نفاق اسلام میں نہیں چل سکتا۔ پھر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان میں اسلام کا آئلی قانون ہی ایک ایسا قانون ہے جس میں مسلمانوں کو قانونی طور پر تشخص حاصل ہے۔ اگر اس تشخص کو بھی ختم کر دیا جائے گا اور یکساں سول کوڈ کو نافذ کر دیا جائے گا تو پھر اہل اسلام کو قانونی طور پر کیسے تشخص حاصل ہوگا؟ اس لیے اہل اسلام کبھی بھی کسی قیمت پر بھی یونیفارم سول کوڈ کے حق میں رائے نہیں دے سکتے۔ ناظرین و سامعین، دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی قوانین میں اگر اس طرح تبدیلی لائی گئی جس سے اللہ کا قانون باطل ہو جاتا ہے تو یہ صریح کفر ہے جس کے ارتکاب کے بعد کوئی شخص مسلمان نہیں رہ سکتا، خواہ اس فعل کا ارتکاب جاہل کرے یا عالم، فرد کرے یا جماعت، رعایا کرے یا حکومت۔ آج کئی ایسے ممالک ہیں جہاں اسلام پر رہنے ہی کو مشکل بنا دیا گیا ہے، جبکہ وہ اسلامی ممالک کہلاتے ہیں۔ تو کیا کسی اسلامی نام کے ملک میں اسلام کو بدل دیا جائے گا تو وہ پھر بھی اسلام ہی رہے گا؟ ہرگز نہیں رہے گا۔ بہرحال بتانا یہ ہے اور سمجھانا یہ ہے کہ یکساں سول کوڈ کسی طور پر بھی قابل تسلیم نہیں ہے، اگرچہ بعض مدعیان علم و عقل اس کی تائید کر رہے ہیں، مگر جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، اہل اسلام کے نزدیک یکساں سول کوڈ اور اسلام میں اسی طرح تضاد ہے، اسی طرح فرق ہے
جس طرح ایمان و کفر میں تضاد ہے اور فرق ہے، اور اس کو تسلیم کرنے کے بعد ملت اسلامیہ کا تشخص و امتیاز ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق سے سرفراز فرمائے، آمین۔